بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام بچوں کے سنگ میں ویلکم کرتے ہیں، اور جو بچے یہاں موجود ہیں بچوں، آپ سب کو بھی مرحبا، خوش آمدید۔ اور بہت پیارا پروگرام ہے بچوں یہ، اور اس پروگرام کے اندر ہوتے ہیں بہت پیارے پیارے سیگمنٹ بھی، اور بچوں بہت ساری انشاءاللہ عز و جل معلومات انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور جو یہاں بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ ان کے ذریعے بھی ہم کچھ باتیں سیکھیں گے، سوالات کے جوابات یہ دیں گے انشاءاللہ، ایکٹیویٹی بھی ہوگی، ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں انشاءاللہ، کلام بھی سنیں گے، قاری صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ، تلاوت قرآن پاک بھی سنیں گے، اور سیگمنٹ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، شروع سے لے کے آخر تک انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو بہت سارا علم دین بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ اچھا بچوں، جب بھی کوئی بھی اچھا کام کریں تو ہمیں اچھی نیت کرنی چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ تو اچھی نیت کیا کر سکتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے پروگرام میں شرکت کروں گا، ٹھیک ہے، نیت کر لیں کہ علم دین سیکھیں گے۔ کیا سیکھیں گے؟ اچھا، جو باتیں آپ سے شیئر کی جائیں تو جن پر آپ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ علم دین سیکھیں گے، اور جو باتیں سیکھیں گے ان پر عمل کریں گے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مدنی رضا اتاری۔ مدنی رضا بھائی، آج کیا تلاوت سنائیں گے آپ؟ سورۃ اللہب۔ سورۃ اللہب، جی شروع کیجئے۔ پیارے بچوں، توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سننی ہے، اور اللہ پاک سے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو قرآن پاک کی اور ہم سب کو بھی قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد شامل کرتے ہیں ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے بچوں کلام ہی کلام کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے کلام ہی کلام۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہوتا ہے ایک بہت ہی پیارا کمپٹیشن، مقابلہ، اور وہ بھی دو بچوں کے درمیان۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس کمپٹیشن میں کون ہے۔ جی آپ کا نام بیٹا؟ محمود احمد۔ محمود احمد۔ جی آپ کا نام؟ محمد حسان۔ محمد حسان۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارے ساتھ اس کمپٹیشن میں ہیں محمود اتاری اور محمد حسان اتاری۔ بچوں ہوگا کیا، اس سیگمنٹ کے اندر محمود بھائی اور حسان بھائی ہمیں اشعار سنائیں گے۔ میں ان سے کسی بھی شعر کا پہلا مصرع، پہلا پارٹ ان کو سناؤں گا اور ان کو یہ مکمل کرنا ہوگا کہ پورا شعر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچے شروع کرتے ہیں، اور پہلا شعر ہے محمود بھائی کے لیے۔ حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے، حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے، ٹھوکر سے وہ مردوں کو جھلائے تو عجب کیا، ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا، جواب درست ہے۔ اچھا، یہ جو میرے رائٹ سائڈ بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ محمود بھائی کی ٹیم میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور جو میرے لیفٹ سائڈ پر ہیں آپ سب ہیں حسان بھائی کی ٹیم میں، تو ان کو آپ کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ حسان بھائی جیتتے ہیں یا محمود بھائی جیتتے ہیں۔ اب باری ہے حسان بھائی کی۔ آستان حبیب خدا چاہیے، آستان حبیب خدا چاہیے، آستان حبیب خدا چاہیے، اور کیا کو اس کے سوا چاہیے۔ جواب درست ہے۔ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا۔ جی محمود بھائی؟ تو کرم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، غلطی ہو رہی ہے۔ تو کرم ہے اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ نہیں محمود بھائی، صحیح کیجئے، غلطی ہو رہی ہے، کوئی نہیں بتائے گا، آج ہیلپ کا آپشن نہیں ہے۔ جی سوچئے، مدنی رضا بھائی ہیلپ نہیں کرنی ہے، جلدی کیجئے۔ تو کرم کرتا ہے کہ وہ پھرتا ہے عطیہ تیرا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا۔ غلطی ہو رہی ہے محمود بھائی۔ آئیے بچوں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 5 4 تو کرم کرتا ہے پھرتا ہے وہ عطیہ تیرا۔ 3 2 1۔ غلطی ہو گئی ہے محمود بھائی سے۔ حسان بھائی کو ایک موقع ملا ہے آگے بڑھنے کا۔ صحیح مصرع یہ ہے، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ غلطی ہو گئی ہے محمود بھائی سے۔ اب ایک موقع ملا ہے حسان بھائی کو۔ حسان بھائی کی ٹیم والوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ حسان بھائی ان کی مسکراہٹ باقی رکھتے ہیں یا یہ مسکراہٹ غم میں تبدیل ہوتی ہے۔ اب باری ہے حسان بھائی کی۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ ہم خاک گئے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک گئے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جدا اعلیٰ ہے ہمارا۔ ماشاءاللہ آپ نے پہلا مصرع تو صحیح پڑھا ہے،
لیکن جو مصرع آپ کو پورا کرنا ہے اس میں آپ نے غلطی کر دی ہے۔ خاکی تو وہ آدم جدا اعلیٰ ہے ہمارا۔ غلطی ہو رہی ہے حسان بھائی سے بھی، حسان بھائی کی ٹیم والے پریشان ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، جلدی کیجئے۔ اور محمود بھائی کی ٹیم والوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے، جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے۔ جی آپ دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کہاں جاتا ہے، جلدی کیجئے۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ آئیے بچوں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں، 5 4 3۔ اب مدنی رضا بھائی کاؤنٹ ڈاؤن نہیں کر رہے، پہلے تو محمود بھائی کے بارے میں تو کاؤنٹ ڈاؤن کیا تھا آپ نے، شاید یہ سپورٹ کر رہے ہیں حسان بھائی کو۔ جی کاؤنٹ ڈاؤن ہو گیا؟ تو آپ سے غلطی ہو گئی ہے حسان بھائی۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ یہ جد اعلیٰ ہے۔ جی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ جدا۔ جدا، دونوں میں فرق ہے، جدا اعلیٰ اور جد اعلیٰ۔ الف تو ہے لیکن یہ الف جد کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ اعلیٰ کے ساتھ ہے۔ چلیں غلطی ہو گئی حسان بھائی سے، اب ایک موقع ملا ہے دوبارہ مقابلے میں آگے بڑھنے کا محمود بھائی کے لیے۔ شعر ہے اب، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اور شعر صحیح ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آپ درست ہے۔ جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ جواب درست ہے۔ اب باری ہے حسان بھائی کی۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سوکھن گے جس میں سوکھن نہ ہو، وہ سوکھن گے جس میں سوکھن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ درست ہے۔ اب ایک شعر ہے دونوں کے لیے، جس سے غلطی ہوگی وہ مقابلے میں پیچھے رہ جائے گا، تو غلطی نہیں کرنی ہے اگر مقابلہ برابر کرنا ہے، اور اگر مقابلہ جیتنا ہے تو ایک کی غلطی ہوگی تو دوسرے کو صحیح شعر سنانا ہوگا۔ اب ٹیم اے والے بھی دیکھتے ہیں، محمود بھائی اپنی ٹیم کو جتاتے ہیں،
یا حسان بھائی اپنی ٹیم کو جتاتے ہیں یا دونوں ہی مقابلہ برابر کر لیتے ہیں؟ جی اب شعر ہے محمود بھائی کے لیے۔ ڈر تھا، ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں لگ رہا، چلو۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ درست ہے۔ حسان بھائی، محمود بھائی تو ماشاءاللہ نکل گئے، اب باری ہے آپ کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوتی ہے یا آپ صحیح سناتے ہیں۔ صحیح سنائیں گے تو مقابلہ برابر، اور غلطی ہوتی ہے تو مقابلے میں آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ جی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ درست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج محمود بھائی نے اور حسان بھائی نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی اور بہت اچھا پرفارم کیا، اور دونوں سے غلطی ہوئی لیکن دونوں کی ایک ہی غلطی ہوئی تو مقابلہ یہ بچوں برابر ہو گیا۔ تو آج کے ونر ہیں محمود بھائی اور حسان بھائی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام ہی کلام اس سیگمنٹ کے اندر ہم شامل کرتے ہیں ایک کلام بھی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمن عطاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سا کلام سنائیں گے عبدالرحمن بھائی آج؟ یا رب سوئے مدینہ۔ سبحان اللہ، مدینے کی بات ہے، اللہ پاک سے دعا ہے، تو پیارے بچوں سب مل کے دعا کریں گے اور مل کے انشاءاللہ کلام میں بھی شامل ہوں گے۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ،
مدینہ مستانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے 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 مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جہاں کا اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اعلیٰ کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤ اعلیٰ کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤ اور اپنی حسرتوں کا اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ لب پر درود جاری دل پر سرور تاری 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 اپنے حقیقتوں کا اپنے حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤ اپنے حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ بغداد اپنا آلہ سمجھے گا کیا زمانہ 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 فہم کا تقاضا ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ہم سب کو بھی، عبد الرحمن بھائی آپ کو بھی، اور یہاں جتنے بچے موجود ہیں جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مدینہ چینل پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے اور اسی سال ہمیں بار بار نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدینہ چینل کے ناظرین، کلام کے بعد آئیے بڑھتے ہیں ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں انزل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انزل بھائی کیا سنائیں گے آج آپ؟ قرآنی واقعہ. قرآنی واقعہ. تو پیارے بچوں آئیے انزل بھائی سے ایک قرآنی واقعہ سنتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدینہ چینل کے ناظرین، اسپیشل پرفارمنس میں آج ہم قرآنی واقعہ سنیں گے اور وہ واقعہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات مجمع بحرین پہ ہوئی. ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر،
کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ اللہ پاک نے آپ کو جو علوم دیے ہیں آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو میری ایک بات ماننی ہوگی کہ آپ مجھ سے کسی بھی کام کے بارے میں اس وقت تک سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں آپ کو خود نہ بتاؤں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتوں کو مان لیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے لیا اور سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ ایک کشتی نظر آئی، ان تینوں حضرات کو کشتی والے نے اپنی کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہ لیا۔ جب یہ تینوں حضرات کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کرنے لگے کہ آپ نے اسے اس لیے چیرا کہ اس میں سوار ہونے والے ڈوب جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا میں نے بھول کر سوال کر دیا تھا۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت لہجے میں کہنے لگے کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان جس کا کوئی گناہ نہ تھا اس کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا۔ بچوں پھر اسی سفر میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا مانگا مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان کی دعوت نہیں کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں اعظم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کے برے اخلاق کی وجہ سے غصے میں آ گئے اور حضرت خضر علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ آپ چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان علیحدگی کا وقت آ گیا ہے اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہیں کر پائے ان کا راز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ کچھ غریبوں کی تھی جس کی انکم سے وہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو صحیح اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر اس کو عیب دار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ اس کو نہ لے، اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک تھے اور یہ لڑکا نان مسلم تھا، اور والدین اس لڑکے سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو مجھے یہ خوف لگا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو نان مسلم نہ کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو نان مسلم ہونے سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ پاک اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جس کی ایک نبی سے شادی ہوگی، اور اس کے ہاں ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت دے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے آپ کے رب نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکالیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ پاک کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے گئے۔ بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر سورہ کہف میں کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں ہماری تربیت کے ایسے بہت سے واقعات اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی
بھی توفیق عطا فرمائے. آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ انزل بھائی نے بہت ہی پیارا واقعہ اور قرآن کا واقعہ، وہ بھی اتنا لمبا واقعہ ہمیں سنایا ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سوال و جواب. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سوال و جواب. اب باری ہے یہاں موجود بچوں کی. تو اب ایسا کرتے ہیں، جو میری رائٹ سائڈ پر ہیں وہ ٹیم اے ہے اور جو میری لیفٹ سائڈ پر ہیں وہ ٹیم بی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم آج جوابات دے کر، سارے جوابات دے کے مقابلے میں آگے بڑھتی ہے اور کون سی ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے. اب باری ہے بچوں کی. تو پہلا سوال ٹیم اے سے، بتائیے سورہ ملک جو 29ویں پارے میں ہیں، تبارک الذی، روز پڑھنی بھی چاہیے رات کو. سورہ ملک کہاں نازل ہوئی؟ کس مبارک شہر میں نازل ہوئی؟ جی مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ، مکہ شریف میں آپ نے کہا سورہ ملک نازل ہوئی ہے اور ان کا جواب درست ہے. چلیں اب باری ہے ٹیم بی کی. آپ سب ریڈی ہیں؟ چلیں بتائیے قرآن پاک کی کس سورت کا نام سورۃ الشفا ہے؟ جی سورۃ الشفا قرآن پاک کی کس سورت کو کہا گیا ہے؟ جی جواب دیجئے، سوچئے. چلیں کون جواب دے گا؟ آپ. سورۃ الفاتحہ. آپ نے کہا سورۃ الشفا سورۃ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام ہے اور جواب درست ہے. اب باری ہے ٹیم اے کی. بتائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کتنے مہینوں میں قرآن پاک حفظ کیا تھا؟ ان کو مائک دے دیجیے کونے والے. 30. سوال تھا کہ کتنے مہینوں میں قرآن پاک حفظ کیا؟ آپ نے کہا 30 مہینوں میں. تو پیارے بچوں غلطی ہو گئی ہے ٹیم اے سے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے 30 مہینوں میں نہیں بلکہ 30 دن میں، یعنی ایک مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا تھا. غلطی ہو گئی ہے. اچھا کسی سے اگر غلطی ہو جائے تو ہمیں اس کو اس انداز میں نہیں دیکھنا کہ وہ ڈر جائے، اس کو شرمندہ نہیں کرنا، کیونکہ نیت ہم نے کیا کی تھی کہ ہم علم دین سیکھیں گے. کیا سیکھیں گے؟ تو عبدالرحمن بھائی، مدنی رضا بھائی جو سیگمنٹ میں ہمارے شامل ہیں، انزل بھائی، تو یہ علم دین ہم سیکھ رہے ہیں. تو کوئی اگر غلط جواب دے گا تو میں آپ کو صحیح جواب بتا دوں گا، تو یوں بھی آپ سیکھیں گے، اور اگر اس کا جواب صحیح ہوگا تو بھی ہمیں انشاءاللہ سیکھنے کا موقع حاصل آئے گا. اب باری ہے ٹیم بی کی. سوچ کے جواب دینا ہے، مشورہ کرنے کی بھی اجازت ہے. بتائیے قرآن پاک میں سورۃ الناس کون سے پارے میں ہے؟ چلیں آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، مائک ان کو دے دیجئے پہلے. سورہ ناس کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں. آپ نے کہا 30ویں پارے میں ہے سورۃ الناس. جواب درست ہے. اب باری ہے ٹیم اے کی. بتائیے قرآن پاک کے کون سے پارے میں سورۃ الکافرون ہے؟ پیچھے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مائک دے دیجئے. 30. آپ نے کہا 30، یعنی 30ویں پارے میں 30 نمبر جو پارا ہے، آپ نے کہا اس میں سورۃ الکافرون ہے اور ان کا جواب بھی درست ہے. اب باری ہے ٹیم بی کی. بتائیے قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کا نام کیا ہے؟ جی مشورہ کرنے کی اجازت ہے. چلیں آپ بیچ والے. سورۃ الناس. آپ نے کہا سورۃ الناس اس کا نام ہے اور جواب درست ہے. اب باری ہے ٹیم اے کی. بتائیے اس نماز کا نام بتائیے جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس میں سجدہ بھی نہیں ہوتا، اس میں رکوع بھی نہیں ہوتا. چلیں آسان کر دیا میں نے. آپ جواب دیں گے بیچ والے، ان کو مائک دے دیں. نماز جنازہ. نماز جنازہ. جی ہاں پیارے بچوں، قرآن پاک کی تلاوت جس نماز میں نہیں کی جاتی، سجدہ بھی نہیں ہوتا، رکوع بھی نہیں ہوتا، اس کا نام ہے نماز جنازہ. چلیں اب آسان سوال آپ سے بھی کر لیتے ہیں.
تو یہ جواب دیں گے کوئی چھوٹے بچے. سوال یہ ہے، بتائیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ جی کون جواب دے گا اس کا؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ آپ بھی جواب دیں گے؟ چلیں بتائیں، مائک پہ بتائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب درست ہے. ماشاءاللہ ٹیم بی کے چھوٹے بچے نے بھی جواب دے دیا ہے. اب آخری سوال ہے ٹیم اے سے. اگر آپ نے جواب صحیح دیا اور پھر غلطی ہو گئی ٹیم بی والوں سے تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، اور آپ نے جواب غلط دیا تو مقابلہ ٹیم بی جیت جائے گی. بتائیے قیامت کے دن حافظ قرآن اپنے گھر کے کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ مائک دینے پیچھے والوں کو. جی 10 لوگوں کی. آپ نے کہا 10 لوگوں کی، اور جواب درست ہے. آپ باری ہے ٹیم بی کی. اگر آپ نے جواب غلط دیا تو مقابلہ برابر، اور جواب صحیح دیا تو آپ مقابلہ جیت جائیں گے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم قرآن پاک کی کس مشہور آیت کا پارٹ ہے، حصہ ہے؟ کون جواب دے گا؟ ماشاءاللہ اتنے سارے ہاتھ اٹھے ہیں. چلیں آپ جواب دیں گے. ان کو دے دیں مائک. آیت الکرسی. آپ نے کہا آیت الکرسی، اور جواب درست ہے. اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا مقابلہ جیت گئی ہے ٹیم بی. ٹیم بی. آپ لوگوں سے ایک غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کا 1 پوائنٹ کم ہو گیا، لیکن ماشاءاللہ دونوں ٹیموں سے ہمیں سیکھنے کو ملا. سوالات کیے گئے، جوابات دیے. اللہ پاک سارے بچوں کو دنیا و آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، خوب علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی اینڈ ہوا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں، نئی انفارمیشن، نئی معلومات کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کا مدنی چینل.